يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے خاص اور مخصوص ہے، جو اکیلا اس ساری کی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ عزیز دوست و ساتھیو، آج 22 جمادی الثانی ہے، اور 22 جمادی الثانی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ تو ان کے یوم وفات کی مناسبت سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و منقبت کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ دوستوں کے سامنے رکھنی ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں جو شان، جو قدر و منزلت، جو رتبہ اور جو مقام آیا ہے، وہ نوع انسانی میں کسی اور انسان کا مقدر نہیں بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہت بڑی بات کہی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام کے لیے خدمات کے حوالے سے، کہ ہر شخص کا قرض میں نے چکا دیا لیکن صدیق اکبر کا قرض میں چکا نہیں پایا، اور صدیق اکبر کا قرض کل قیامت کے دن اللہ خود چکائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کا رتبہ اور مقام کتنا بڑا ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے لیے آپ نے کتنی گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک اور فرمان میں یہ بات کہی کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ میں نے انسانوں میں کسی انسان کو خلیل نہیں بنایا، لیکن اگر میں کسی انسان کو اپنا خلیل بناتا تو یہ شان، یہ رتبہ اور یہ قدر و منزلت بھی جناب صدیق اکبر کے حصے میں آتی۔ دوسری طرف اللہ رب العالمین کا فرمان ذیشان سورۃ النساء کی 125 نمبر آیت میں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیغمبر جناب ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ اب یہاں سے میری بات کا آغاز ہوگا، نقطے کا آغاز ہوگا، بات کو ابتدا میں سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ جناب ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم میرا خلیل ہے۔ دوسری طرف جناب صدیق اکبر کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم فرما رہے ہیں کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو وہ کون ہوتا؟ جناب ابو بکر۔ مطلب کہ جناب صدیق اکبر میں پاک پیغمبر کا خلیل بننے کی تمام خوبیاں اور کوالٹیز
موجود تھیں۔ جناب ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے لفظی طور پر، حقیقی طور پر اپنا خلیل ڈکلیئر کیا قرآن پاک میں۔ جناب ابراہیم اللہ رب العالمین کے حقیقی خلیل اور جناب صدیق اکبر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مجازی خلیل، کہ حقیقی طور پر آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیل کہا تو نہیں، لیکن یہ بات ارشاد فرما دی کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر ہوتا، مطلب کہ خلیل بننے کی تمام کوالٹیز اور تمام خوبیاں جناب صدیق اکبر میں موجود ہیں۔ اب ہم یہاں یہ بات دیکھیں گے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں شخصیات میں کون سے ایسے عوامل اور کون سی ایسی مشترک باتیں ہیں کہ جن کی بنا پر اللہ نے جناب ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اور جن کی بنا پر جناب صدیق اکبر کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنا خلیل بنانے کی ایک خواہش کا اظہار کیا۔ وہ کون سی ایسی مشترک باتیں ہیں کہ جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں بھی موجود ہوں اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں بھی موجود ہوں؟ تو سب سے پہلی بات، جناب ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑنے والے، بت شکن تھے آپ۔ وہ واقعہ ہمیشہ سے بچپن سے آپ لوگ سنتے چلے آئے ہیں۔ کہا ابراہیم آؤ چلو میلے پہ چلتے ہیں، کہا جی نہیں۔ قوم میلے پہ گئی، جناب ابراہیم بت خانے میں داخل ہوئے اور تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ بت شکن، بت توڑنے والے، بتوں کو توڑنے والے، اللہ کی توحید کا کلمہ بلند کرنے والے، ایک اللہ کی توحید اور ایک اللہ کی کبریائی کی دعوت دینے والے، یہ کون ہے؟ جناب ابراہیم خلیل اللہ۔ قوم میلے پہ گئی، بت خانے میں گئے، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ۔ واپس آئے، اپنے معبودوں کی یہ حالت دیکھی، یہ حشر دیکھا، پریشان ہو گئے کہ یہ کام کس نے کیا ہے؟ کس کی اتنی جرأت کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کرے؟ تو کہنے لگے ہاں یار یاد کرو وہ جو نوجوان ہے نا ابراہیم، وہ ان کے بارے میں باتیں کرتے کہ یہ کچھ کر نہیں سکتے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا کوئی اختیار و اقتدار نہیں ہے۔ وہ ان کے بارے میں باتیں کرتا ہوتا ہے کہ ان بتوں کی پوجا نہ کرو، ان بتوں کی بات نہ کرو۔ کہا اس کو بلاؤ تو صحیح۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ جناب ابراہیم کو لایا گیا، کہا ابراہیم یار تو نے ان کے ساتھ یہ حشر کیا، تم نے توڑا ہمارے معبودوں کو۔ کہا اس بڑے نے کیا ہوگا، یہ بالکل صحیح سلامت ہے، باقی کوئی بھی ٹھیک حالت میں نہیں ہے، کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا چہرہ نہیں ہے، کسی کا سر نہیں ہے، لیکن یہ بڑا تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہٹا کٹا، اس سے پوچھو اسی نے کیا ہوگا۔ کہا ابراہیم تمہیں پتا بھی ہے کہ یہ بات نہیں کر سکتے، تمہیں پتا بھی ہے یہ بول نہیں سکتے۔ اب یہ بات کہتے ہوئے فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، خود میں سوچنے بھی لگے، ضمیر ملامت بھی کرنے لگا، ضمیر کچوکے لگانے لگا، اور بے شرمو ان کی پوجا کرتے ہو جو نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ تمہیں بول کے بتا سکتے ہیں کہ یہ ہمارا حشر کیا تو کیا کس نے۔ اب جناب ابراہیم کی شخصیت میں یہ بات کہ آپ بت شکن اور بت توڑنے والے ہیں،
دوسری طرف جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی بت شکن اور بت توڑنے والے تھے. وہ کیسے؟ جناب صدیق اکبر ابھی چھوٹے بچے تھے. آپ کے والد جناب ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے، تو چھوٹے سے صدیق اکبر کو، چھوٹے سے ابو بکر کو اپنے ساتھ لیا اور گھر کے بت خانے میں آ گئے. کہا ابو بکر یہ جو بت ہے نا یہ تمہارا کیا ہے؟ الہ ہے، یہ تمہارا رب ہے، یہ تمہارا داتا ہے، اس کو سجدہ کرو. یہ کیا کرنا؟ جناب ابو بکر صدیق کے والد بت خانے سے باہر چلے گئے. اب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس بت کو دیکھا، پتہ نہیں کیا چیز ذہن میں آئی، اسے کہنے لگے کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا چاہیے. وہ بیچارہ بت وہ کیا کر سکتا آگے سے، اس کی جانے بلا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے سامنے. بت سے کوئی آواز نہیں آئی. پھر کہنے لگے مجھے لباس چاہیے، مجھے لباس کی ضرورت ہے، میں نے کپڑے پہننے، مجھے کپڑے دو. بت پھر سمن بکمن بڑا سا بنا سامنے کھڑا ہے. کہا، ہاتھ میں پتھر پکڑا، کہا تمہیں پتھر مارنے لگا ہوں، اگر خود کو بچا سکتے ہو تو بچا لو، اگر تمہارے پاس کچھ اختیار ہے، کچھ کر سکتے ہو، اپنا دفاع کر سکتے ہو تو کر لو. لیکن بت نے پھر بھی کیا کرنا تھا؟ بت پھر بھی ویسا ہی ویسا کھڑا ہے. جناب صدیق اکبر نے پتھر مار کے اس بت کو گرا دیا. بت گرنے کی آواز آئی، ابو قحافہ آئے. کہا ابو بکر یہ کیا کیا؟ کہا جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا اسے رب کیسے مان لوں. جناب ابراہیم بھی بت شکن، بت توڑنے والے جو کہ اللہ کے خلیل ہیں، اور جناب صدیق اکبر وہ بھی بت شکن، بت توڑنے والے جو کہ تیرے میرے پیر و مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل ہیں. اب یہ چیز مشترک دونوں ہستیوں میں. اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی انہوں نے کفر و شرک کے بت توڑے، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس دنیا سے جانے کے بعد جب مسیلمہ کذاب کے پیچھے لوگ چل پڑے، کفر و ارتداد کی آندیاں چلنے لگیں، تو ان آندیوں کو بھی توڑنے والے، ان آندیوں کو بھی روکنے والے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. اب یہ چیز مشترک ہے اللہ کے خلیل میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل میں بھی. اسی طرح آگے چلیے. جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کی شخصیت میں یہ بات کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی اولاد کو قربان کر دیا، اللہ کی رضا کے لیے، کسی لالچ میں نہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. جب اپنے چھوٹے سے شیر خوار بچے جناب اسماعیل اور اماں ہاجرہ کو بے آب و گیا ریگستان میں چھوڑ کے چلے گئے تو کس کی رضا کے لیے؟ اولاد کی قربانی کس کے لیے دی؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. رَبَّنَا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. کہتے ہیں اللہ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اللہ میں نے اپنی اولاد کو ایسے شہر میں، ایسی زمین میں، ایسے علاقے میں ٹھہرایا غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، جہاں کوئی کھیتی باڑی بھی نہیں، کوئی سبزہ بھی نہیں، کوئی انسان بھی نہیں، کوئی دوست بھی نہیں، کوئی ساتھی بھی نہیں، کوئی سجن بھی نہیں، کوئی غم گسار نہیں، کوئی غم خار نہیں،
کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی اپنا نہیں، کوئی بیگانہ نہیں، اللہ کی ذات کے سوا اس بچے اسماعیل کے پاس اور اس کی ماں کے پاس کوئی اور آسرا نہیں تھا۔ جب جناب ابراہیم نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو بیت اللہ کے قریب اس ریگستان میں چھوڑا، اولاد کی قربانی دی جناب ابراہیم علیہ السلام نے، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی طرح جناب اسماعیل علیہ السلام جب شیرخوار تھے اس وقت بھی ان کی قربانی دی، تھوڑے سے بڑے ہوئے تو پھر قربانی کا تقاضا ہوا کہ اپنے اس بیٹے کو ہمارے رستے میں قربان کر دو، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اس بات کا تقاضا ہوا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کی طرف سے تقاضا ہوا کہ اپنے اس جوان ہوتے بیٹے کو ہمارے رستے میں قربان کر دیا جائے، تو ابراہیم علیہ السلام ہچکچائے نہیں، بات مختصر اپنے بیٹے کو لٹا کے اس کی گردن پہ چھری چلا دی۔ جناب ابراہیم کی شخصیت میں یہ بات کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنی اولاد قربان کرنے والے، اور دوسری طرف جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ کی رضا کے لیے اپنی اولاد قربان کرنے والے۔ وہ کیسے؟ ہجرت کی رات سب کچھ اپنے ساتھ لیا، جو بھی زندگی کی جمع پونچی، جو بھی سرمایہ تھا، جناب صدیق اکبر نے اپنے ساتھ لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ بھی ہے کہ مکہ والوں کو اس بات کی آگاہی ہو جائے گی، ان کو اس بات کی خبر ہو جائے گی کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، ابو بکر بھی یہاں نہیں ہے، تو یہ دونوں اکٹھے کسی طرف گئے ہیں، کیونکہ آپ کے یارانے کی گواہیاں تو سارا عرب دینے والا تھا۔ آپ کو پتہ بھی تھا، لیکن گھر میں وہ بچے موجود ہیں، کسی بچے کو ساتھ نہیں لیا۔ یہ بھی پتہ ہے کہ مکہ کے لوگ ہماری جان کے پیاسے ہیں، مکہ کے لوگ ہماری جان کے دشمن ہیں، لیکن اس کے باوجود جناب صدیق اکبر نے اپنی اولاد کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، اولاد کو قربان کیا، کس لیے؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ معمولی بات نہیں۔ آپ کو پتہ ہو کہ میرا دشمن، میرے خون کا پیاسا، میری جان کا دشمن جو مجھے ختم کرنا چاہتا ہے، اگر اس کے نرغے سے بچ کر میں نکل گیا، اگر میں اس کے حملے سے بچ کر نکل گیا، تو وہ ڈائریکٹ میرے خاندان پہ اٹیک کرے گا، اور ایسا ہوا بھی۔ جناب صدیق اکبر نے اپنی اولاد کو کس کے رحم و کرم پہ چھوڑا؟ صرف اور صرف اللہ کے رحم و کرم پہ۔ پھر آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ غار ثور میں پہنچتے ہیں، تو اپنی بیٹی اسماء کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے کھانا پہنچانا ہے غار ثور میں۔ جناب اسماء رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی سی لڑکی ہیں، کوئی بہت بڑی خاتون نہیں، چھوٹی سی لڑکی ہیں۔ اب آپ تصور تو کریں، اپنی چھوٹی بیٹی کو، چھوٹی بہن کو، ہم میں سے کس کی ہمت ہوگی کہ یہاں سے تولے کی بھیجیں، ایک کھانے کا برتن دے کے، رات کا وقت ہو، ریگستان ہو، اور دشمن کی فوج پیچھے ہو، دشمن تاک لگائے بیٹھا ہو، تو کس کی ہمت پڑے گی اپنی بہن بیٹی کو یہاں ایسے گھر سے باہر نکلنے کو کہے؟ لیکن یہ ہمت تھی تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی۔ سید اسماء کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے کھانا ادھر لے کے آنا، تو سید اسماء پہلی رات تھی، کھانا بنایا، برتن باندھنے کے لیے کپڑا چاہیے تھا، تو کوئی کپڑا پاس نہیں تھا۔
اپنے دوپٹے کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا سر پہ رکھا، ایک ٹکڑے کے ساتھ کھانا باندھ کے غار ثور کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں۔ اپنی اولاد کو اس طرح سے قربان کرنے والا کون؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل ہیں۔ اللہ کے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے اپنی اولاد قربان کرنے والے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے اپنی اولاد قربان کرنے والے۔ آگے چلیے، جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ نے جب سارے علاقے والوں کی مخالفت مول لی، بادشاہ وقت جو تھا، شاہ وقت جو تھا، اس کو بھی نیچا دکھا دیا، اس کو بھی لاجواب کر دیا، تو انہوں نے اس بات کا پھر یہی حل نکالا کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے، آگ میں جلا کے اس شخص کو ختم کر دیا جائے، تاکہ نہ یہ باقی رہے گا، نہ اس کی توحید کا نغمہ باقی رہے گا، نہ اس کی دعوت و تبلیغ باقی رہے گی، ساری کی ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ ان لوگوں نے کیا کہا کہ آگ جلائی جائے، اور اس آگ میں جناب ابراہیم کو پھینک کے اس نبوت کے سلسلے کا، اس توحید کے سلسلے کا قلع قمع کر دیا جائے، اس چیز کو ختم کر دیا جائے۔ اب یقیناً آگ میں پھینکنے سے پہلے جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو آپشن بھی دیا گیا ہوگا کہ بھائی میاں یہ 2 رستے ہیں، یا تو اس آگ میں کود جاؤ، اور یا پھر اللہ کی توحید اور اللہ کی کبریائی کے اعلان سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ لیکن جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، وہ اللہ کی توحید و کبریائی کی دعوت دینے والے، وہ آگ کی تپش سے ڈرے نہیں، جھکے نہیں، دبکے نہیں، پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ آگ میں چھلانگ لگانے کو تیار ہو گئے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں اس بات کی یوں ترجمانی کی ہے، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ کہنے لگے یار اس کو جلاؤ، یہ سلسلہ ختم کرو۔ اگر یہ نبوت کا، یہ دین کا، یہ توحید کا، یہ تبلیغ کا، یہ دعوت کا سلسلہ چلتا رہا تو ہمارے گھروں والے، ہمارے بیٹے بھائی یہ سارے بے دین ہو جائیں گے، ختم کرو اس چیز کو۔ تو جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب آگ میں پھینکا گیا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آگ کو حکم ہوا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے ابراہیم، اے آگ تیری فطرت روز ازل سے یہ ہے کہ تو جلاتی ہے، لیکن اب میرے بندے ابراہیم کا معاملہ ہے، اے آگ تو نے آج ابراہیم کو جلانا نہیں۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اس آگ کے الاؤ میں گرتے ہیں، وہ آگ ایک پھولوں سے مہکتا ہوا گلستان بن جاتی ہے۔ اب اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم آگ میں کودے جو کہ اللہ کے خلیل ہیں، دوسری طرف اللہ کے دین کے لیے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے جناب صدیق اکبر غار ثور میں اترتے ہیں۔ وہ بھی اپنی جان کو رسک پہ ڈالنے والے، اور جناب صدیق اکبر بھی غار ثور میں خود کو داخل کر کے اپنی جان کو رسک میں ڈالنے والے، کیونکہ اس غار کا پتہ نہیں کہ اندر کیا ہے۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جانے لگتے ہیں، کہا پاک پیغمبر آپ رک جائیے، ہو سکتا ہے کوئی موذی جانور اندر موجود ہو، اگر وہ نقصان پہنچائے تو صدیق اکبر کو، وہ ابو بکر کو نقصان پہنچا سکے، آپ کی ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اللہ اکبر، پہلے خود جاتے ہیں، سارا غار صاف کرتے ہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صدیق اکبر اس غار میں موجود ہیں، تو جناب صدیق اکبر کہتے ہیں اللہ کے نبی دشمن ہمارا پیچھا کر رہا ہے،
اگر اس نے آگے ہمیں پکڑ لیا تو کیا ہوگا؟ اگر دشمن نے ہم پہ قبضہ جما لیا، دشمن کو پتہ چل گیا کہ ہم یہاں اس غار میں موجود ہیں، تو کیا کیفیت ہوگی؟ تو اللہ رب العالمین نے اس ساری کیفیت کو قرآن مقدس میں بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پریشانی اور اپنی دقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرنے والے کہ اللہ کے رسول دشمن پیچھا کر رہا، کیا بنے گا؟ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جناب صدیق اکبر کو تسلیاں دینے والے، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر پریشان نہ ہو، اگر ساری کائنات بھی ہماری دشمن بن گئی ہے تو پرواہ نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہاں میں جو بات کہنے جا رہا ہوں، جناب ابراہیم آگ میں کودے تو اللہ نے ان کی مدد کی آگ کو یہ کہہ کر کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ جناب ابراہیم آگ میں کودے تو اللہ کی مدد اور نصرت آئی جناب ابراہیم کے لیے، اور جناب صدیق اکبر غار میں جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت آتی ہے کہ اللہ نے فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، اللہ نے جناب صدیق اکبر کے دل پر اطمینان و سکون نازل کر دیا، علیہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے کی مدد ایسے لشکروں سے کی کہ تم اس لشکر کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں، جو اللہ کے خلیل ہیں جناب ابراہیم، وہ اللہ کے دین کے لیے آگ میں کودے اور اللہ نے ان کی بھی مدد فرمائی، اور جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خلیل ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دین کے لیے غار میں اترتے ہیں اور اللہ نے اپنے صدیق کی بھی مدد فرمائی۔ ہم ذکر کر رہے ہیں ان کوالٹیز کا، ان خصوصیات کا، ان خوبیوں کا جو جناب ابراہیم علیہ السلام میں کی ذات میں بھی موجود ہیں اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں بھی موجود ہیں، کہ جن خوبیوں کی بنا پر اللہ نے جناب ابراہیم کو اپنا خلیل کہا، اور جن خوبیوں کی بنا پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیل بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے جناب ابراہیم خلیل اللہ نے ہر چیز کی قربانی دی، ہر چیز چھوڑی۔ سب سے پہلے اپنے گھر بار کو چھوڑا، توحید کا نعرہ مستانہ بلند کیا، آپ کا والد دشمن ہو گیا آپ کا، کہا ابراہیم یہاں سے چلے جاؤ وگرنہ پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا۔ اپنا گھر بھی چھوڑا، اپنا علاقہ بھی چھوڑا، کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اپنی اولاد کو چھوڑا، کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اپنی بیوی کو چھوڑا اس ریگستان میں، کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ شروع سے لے کے اخیر تک ہر چیز کی قربانی دیتے چلے گئے، کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی اپنا سب کچھ لٹا دیا صرف اور صرف اللہ کی۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ سے کہا کہ لائیں بھائی، جہاد کے لیے نکلنا ہے، جو کسی کے پاس ہمت ہو، توفیق ہو، اللہ کے رستے میں مال لے کے آؤ، یا جو بھی لا سکتے ہو لا کے پیش کرو۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں، گھر کا سارا سامان، اور مورخین لکھتے ہیں کہ اپنے گھر کی دیواروں کو بھی ٹٹول رہے ہیں کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر کسی دیوار کے کسی کونے کھدرے میں لگی ہے تو وہ بھی آج باقی نہیں رہ جانی چاہیے۔ سارے کا سارا مال لیا جا کر پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم پوچھتے ہیں ما بقیت لاہلک،
اے صدیق اکبر، اے ابو بکر، یوں لگتا ہے کہ جیسا اپنا سارے کا سارا سرمایہ تو نے لا کے مسجد نبوی میں رکھ دیا ہے، بتا تو صحیح ما بقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو صدیق اکبر کیا کہتے ہیں؟ بقیت لہم اللہ ورسولہ، اللہ کے نبی میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کی ذات اور محمد مصطفیٰ کو چھوڑا ہے۔ کہاں سے لائے انسان ایسی مثالیں؟ کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ قربان کر دیا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ جناب صدیق اکبر نے سب کچھ لٹا دیا اللہ کی رضا کے لیے، اور جناب ابراہیم نے بھی اپنا سب کچھ قربان کیا کس کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ خوبیاں جناب صدیق اکبر میں بھی موجود ہیں اور جناب ابراہیم خلیل اللہ میں بھی موجود ہیں، کہ دونوں کی نظروں میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی، دنیا کا مال، دنیا کی دولت سب کچھ لٹا دیا، قربان کر دیا۔ ان کا مطمع نظر صرف ایک چیز تھی، صرف اور صرف اللہ کی رضا۔ انسان تصور تو کرے، ہم میں سے سارے مسلمان ہیں، اللہ کا نام لینے والے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والے، کس میں اتنی ہمت ہے، کس میں اتنا جذبہ ہے، کس میں اتنا شوق ہے، کس میں اتنا ذوق ہے کہ اپنی ساری کی ساری زندگی کی جمع پونجی اللہ کے راستے میں لٹا دے؟ یار کس میں اتنی ہمت ہے؟ اندازہ تو کریں۔ آج جب دین کی بات ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں، ہم میں سے ہر کسی کو اپنا عقیدہ، اپنا ایمان بڑا مضبوط لگتا ہے کہ بھی مجھ سے زیادہ مضبوط مسلمان تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، درجہ ایمان پر مجھ سے زیادہ، مجھ سے بڑا تو کوئی فائز ہو ہی نہیں سکتا۔ اور بھائی تصور تو کریں جناب صدیق اکبر کا ایمان کس لیول اور کس درجے پر ہوگا کہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے لٹا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ساری کائنات کو چھوڑ کے جناب صدیق اکبر کو اپنا خلیل بناتا۔ یار کوئی وجہ تھی، کوئی بات تھی، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ کوئی وجہ تھی یہ بات کہنے کی، ایسے نہیں کہہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تو ہر بات حکمت سے بری ہوتی ہے، حکمت سے خالی نہیں ہوتی ہے آپ کی کوئی بات، آپ کی کوئی بات بے وجہ نہیں ہوتی کہ بھئی آپ نے ایک بات کہہ دی، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اس کی کوئی منطق ہی نہیں ہے، اس کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، اس کی کوئی حکمت ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ کو تو بولتے بھی حکم ربی سے تھے، یقیناً اللہ کا حکم ہوا ہوگا، اس بات کا اعلان کیجئے کہ اس ساری کائنات میں صرف ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم میں خوبیاں تھیں کہ وہ اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا، اور دوسرے طرف آپ ان لوگوں کو اعلان کر دیجئے کہ اگر کوئی شخص اس کائنات میں محمد مصطفیٰ کا خلیل بن سکتا ہے تو وہ صرف جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ آگے چلیے، جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو کہ اللہ کے خلیل ہیں بیت اللہ کی تعمیر کی، بیت اللہ کی تعمیر کی جناب ابراہیم علیہ السلام نے۔ بیت اللہ کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ بیت اللہ کی تعمیر سب سے پہلے جناب آدم علیہ السلام نے کی تھی، اللہ کے حکم سے سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی جناب آدم علیہ السلام نے۔ پھر زمانے کے ساتھ ساتھ، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بیت اللہ وہ ایسے منہدم ہوتا گیا، اور پھر جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیت اللہ کی تعمیر کی تو وہ پہلے سے جو آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی بنیادیں تھیں، ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ وہاں سے تعمیر کرنا شروع کیا۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے والے جناب ابراہیم خلیل اللہ، جناب ابراہیم کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام اور یہ رتبہ عطا کیا کہ آپ نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اور دوسری طرف جو حرم ثانی ہے مسجد نبوی، اس کی تعمیر کیسے ہوئی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ منورہ میں آئے، آپ نے کہا جی جہاں میری اونٹنی بیٹھ جائے گی
وہیں کا جو دوست وہ صاحب وہ ساتھی ہوگا وہی میرا میزبان ہوگا۔ اونٹنی بیٹھ گئی جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے، وہ ایک خالی جگہ تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان بنے، اور وہ جو سامنے خالی جگہ تھی اس کے بارے میں پتہ کیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہاں مسجد کی تعمیر کر دی جائے۔ اس جگہ کا پتہ کیا گیا تو وہ جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی، جن ایک کا نام سہل تھا، ایک کا نام سہیل تھا۔ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی نہیں، یہ زمین آپ ویسے ہی لے لیں، ہمارا کوئی تقاضا نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا نہیں، یہ زمین ہم بغیر پیسوں کے نہیں لیں گے۔ اور اس زمین کی قیمت آپ جانتے ہیں کس کے مال سے ادا کی گئی؟ اس زمین کی قیمت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کی۔ جناب ابراہیم جو خلیل اللہ ہیں، وہ بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے، اور جناب صدیق اکبر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجازی خلیل ہیں، ان کے مال سے مسجد نبوی کی تعمیر ہونے جا رہی ہے۔ یہ کوالٹیز اور یہ خوبیاں اللہ کے خلیل میں بھی موجود ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مجازی خلیل جناب صدیق اکبر میں بھی موجود ہیں۔ اللہ کا نام لینا، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنا، رتبہ، مقام، قدر، منزلت، یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام میں بھی موجود ہیں، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں بھی موجود ہیں۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کا تقابل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں کو ایک لیول پہ رکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جناب ابراہیم اور جناب صدیق اکبر ان کے مقابلے میں ایسے ہیں۔ جناب ابراہیم اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کوئی تقابل اور موازنہ نہیں۔ ہم صرف یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم کو قرآن مقدس میں یہ بات کہی کہ ابراہیم میرا خلیل ہے، اور دوسری طرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جناب ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ بات کہی کہ اگر میں اس کائنات میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ ہم نے صرف یہ دیکھا ہے کہ اللہ نے بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حقیقی طور پر اپنا خلیل کہا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جناب صدیق اکبر کو مجازی طور پر اپنا خلیل کہا۔ تو وہ کون سی ایسی خوبیاں جناب ابراہیم میں بھی موجود ہیں اور جناب صدیق اکبر میں بھی موجود ہیں؟ ہم نے صرف اور صرف ان مشترک خوبیوں کو دیکھا ہے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ، ان کا رتبہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ہی زیادہ بلند ہے۔ انبیاء کے بعد، ہاں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کے بعد اگر اس کائنات میں سب سے زیادہ قدر و منزلت والا، سب سے زیادہ رتبے والا، سب سے زیادہ مقام والا، سب سے زیادہ شان والا، سب سے زیادہ آن والا اگر کوئی شخص ہے تو وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو سنا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔